حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں زنا کرتا کوئی زناکار جس وقت وہ زنا کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں چوری کرتا کوئی چور جس وقت وہ چوری کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں شراب پیتا کوئی شرابی جب کہ وہ شراب پیتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں لوٹتا لوٹ کا کوئی مال کہ لوگ اس کی طرف آنکھیں اٹھا اٹھا کر اس کی لوٹ مار کو دیکھتے ہوں جب کہ وہ لوٹتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو، اور نہیں خیانت کرتا خیانت کرنے والا جب کہ وہ خیانت کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو۔ پس اے ایمان والو، ان منافی ایمان حرکات سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ بخاری و مسلم۔ یہ حدیث بخاری و مسلم ہی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے بھی آئی ہے، اور اس میں زنا، چوری، شراب نوشی، لوٹ مار اور خیانت کے علاوہ قتل ناحق کا بھی ذکر ہے، یعنی اس میں ان الفاظ کا اور اضافہ ہے، یعنی نہیں قتل کرتا کوئی قتل کرنے والا کسی کو جب کہ وہ قتل کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن ہو۔ تشریح: مطلب یہ ہے کہ زنا، چوری، شراب نوشی، قتل و غارت گیری اور خیانت یہ سب حرکتیں ایمان کے قطعاً منافی ہیں، اور جس وقت کوئی شخص یہ حرکتیں کرتا ہے اس وقت اس کے دل میں ایمان کا نور بالکل نہیں رہتا۔ یہ مطلب نہیں کہ وہ اسلام کے دائرے سے بالکل نکل کر کافروں میں شامل ہوتا ہے۔ مثلاً یہی حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا اور چوری اور خون ناحق وغیرہ گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا کرنے والا جس وقت یہ ناپاک کام کرتا ہے اور وہ اس وقت مومن نہیں ہوتا، اگر بجائے اس کے آپ یوں فرماتے کہ اس وقت اس کا ایمان کامل نہیں ہوتا تو اس میں کوئی زور اور وزن نہ ہوتا، اور ترہیب و تخویف جو حدیث کا مقصد ہے وہ بالکل فوت ہو جاتا۔ اب اگر بجائے اس کے صریح الفاظ میں یہ فرمایا جاتا کہ جس میں امانت نہیں وہ مومن کامل نہیں، اور جو عہد کا پابند نہیں وہ پورا دیندار نہیں، تو ظاہر ہے کہ اس میں وہ زور اور اثر بالکل نہ ہوتا جو حدیث کے موجودہ الفاظ میں ہے۔ پس ان حدیثوں کو کفر کے فتوے اور فقہ کے قانونی فیصلے سمجھنا اور اس بنیاد پر ان گناہوں کے مرتکبین کو ملت اسلام سے خارج قرار دینا ان حدیثوں کے اصل مقصد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز کلام کی خصوصیات سے ناواقفی اور ناآشنائی کا نتیجہ ہے۔